اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین کے ایک پہاڑی علاقے میں بچوں کے لیے ایئر اسکول بس متعارف کروا دی۔ پہاڑی گاؤں میں کیبل کاروں اور لفٹوں نے طالب علموں کے اسکول جانے کے وقت کو 3 گھنٹوں سے کم کر کے صرف 30 منٹ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبہ یونان کے ایک پہاڑی گاؤں میں کیبل کاروں اور لفٹوں نے طالب علموں کے اسکول جانے کے وقت کو 3 گھنٹے سے کم کر کے صرف 30 منٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل گاؤں کے طالب علموں کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے اونچے راستوں پر چڑھنا پڑتا تھا، جو بلا شبہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ طلبہ کو اسکول جانے کے لیے ایک کھائی سے بھی گزرنا پڑتا تھا جس پر چلنا بہت مشکل تھا۔ بھاری برف باری کے دوران پھسلن بڑھ جاتی اور چلنا اور بھی دشوار ہو جاتا۔ یہ تبدیلی 2022 میں شروع ہوئی جب 268 میٹر تک کے لفٹ اور تقریباً 200 میٹر کے اونچائی کے فرق کے ساتھ اونچی کیبل کاروں کو باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد سے مقامی پرائمری اسکول کے طالب علم گھر اور اسکول کے درمیان ایئر اسکول بس کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج یہ طلبہ اسکول جانے کو زیادہ آسان اور آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ اکثر طلبہ کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بہن بھی اکیلے اسکول اور گھر واپس جا سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا کہ ان کے بچے کیبل کاروں اور لفٹوں سے اسکول جا سکیں گے، اور آج وہ اس سہولت پر انتہائی خوش ہیں۔ چین کی جانب سے ہر ایک کی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام لازمی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ پڑھا لکھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہفتے کو 12 بجے تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو سیز فائر ختم کر دوں گا۔ ہفتے کو شاید اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا۔ یرغمالیوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اردن اور مصر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دنوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اردن پناہ گزینوں کو لینے پر تیار ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر نے مختلف ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹیکوں کے لیے غیر ملکیوں کو رشوت لینے میں ملوث امریکی اہلکار ایگزیکٹو آرڈر کے بعد کارروائی سے محفوظ رہے۔ امریکی صدر نے محکمہ انصاف کو پابند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر امریکیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پابندی سے امریکی فرموں اور کاروباروں کی غیر ملکی خریفوں کے مقابلے میں نقصان ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں اور ادویات پر بھی ٹیرف کرنے کے لیے غور کر رہا ہوں۔